بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انسان کا وجود خالق کی بہت بڑی نشانی۔ انسان جو اپنے بنانے والے اور خود اپنی ذات سے اکثر و بیشتر غافل ہی رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو اپنی نشانی قرار دیا ہے اور دعوت دی ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے تاکہ اپنی ذات کے اندر بہت سی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنی ذات کی پہچان سے اپنے خالق کو پہچاننے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ایک اور جگہ پر فرمایا، ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری پیدائش میں اور جانداروں کی پیدائش میں انہیں وہ پھیلاتا ہے۔ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آئیں اللہ تعالیٰ کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی ذات پر غور و فکر کریں اور اللہ کی نشانیوں کو اپنے اندر ڈھونڈیں تاکہ غیب کے پردوں میں چھپے عظیم خالق کی پہچان ہو سکے اور ہم اس کی منشا کے رستے پر چل سکیں۔ مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ چنانچہ ہم سب اپنے رب پر سوچتے ہیں اور چند پہلوؤں پر غور و فکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کی نشانی ہیں۔ خالق کا وجود کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ شعور حاصل ہونے کے بعد ایک عقل مند انسان کے ذہن میں پہلا بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ میرا اپنا وجود کہاں سے آیا ہے۔ انسان سادہ سے لے کر پیچیدہ ترین چیزیں بنا رہا ہے جن میں کسی حقیری شے یعنی کاغذ کے پرزے تک خود بخود کوئی بھی عقل مند شخص تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن جب ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ اسے بننے کے لیے کسی خالق کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ فرض بھی کرایا جائے جس مادے سے ہمارا جسم بنا وہ پہلے سے ماں کے پیٹ میں موجود تھا اور وہ بغیر کسی عمل دخل اور ڈیزائن کے خود بخود بازوؤں، ہاتھوں، انگلیوں، گردن، ہڈیوں، آنکھوں، پاؤں، ٹانگوں، جبڑوں وغیرہ میں تبدیل ہو کر انسان کی مطلوبہ شکل میں ظاہر ہو گیا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ کوئی عقل مند انسان اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے؟ فرض کریں کسی ایک ماں کے پیٹ میں مادے نے اپنے آپ کو ہمارے جسم میں تبدیل کر لیا، جو کہ ناممکن ہے، تو باقی کروڑوں انسان جو دنیا میں آئے اور مسلسل آ رہے ہیں، ان سب کے خود بخود انسان بن کر آنے کی وجہ کس قانون اور قاعدے سے کی جا سکتی ہے؟ ذرا سوچیں، کسی گاڑی، موٹر سائیکل یا جہاز کے انجن وغیرہ پر غور کریں کہ اسے ڈیزائن کرنے والے نے تمام بنیادی ضروری چیزوں کا کس طرح خیال رکھا ہے، کس قدر پیچیدہ پائپوں کا نظام بنایا، آئل ڈالنے کا راستہ اور انجن تک پہنچنے کا نظام، جہاں جہاں جس چیز کی پینے کی ضرورت ہے اس کی ترسیل کے راستے اور نظام، پھر التوا اور استعمال شدہ اشیاء کے اخراج کے نظام وغیرہ۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ سارے نظام بغیر کسی کے ڈیزائن کیے اور بتائے خود بخود بن گئے ہیں تو کوئی عقل مند اسے تسلیم کرے گا؟ تو پھر ذرا سوچئے اپنے وجود پر کہ غذا چبانے اور معدے تک لے جانے کے پائپ اور نظام، معدے سے ضروری اجزاء کا خون میں شامل ہونے کا انتہائی پیچیدہ نظام، پاخانے کی صورت میں استعمال شدہ فالتو غذا کے اخراج کا نظام، خون سے زہریلے مادے علیحدہ کرنے کا گردوں کا نظام، پھر ان زہریلے مادوں کو پیشاب کی صورت میں اخراج کے پائپ اور نظام، تیز رفتاری اور دباؤ کے ساتھ صاف خون کی دل سے پورے جسم کو ترسیل کا انتہائی پیچیدہ نالیوں کا سسٹم، پھر گندے خون کی واپسی کا نظام اور دماغ سے پیغام عضو تک پہنچانے کا برقی نظام۔ کیا یہ سب کچھ کرنے کے لیے ڈیزائنر کی ضرورت نہ تھی؟ کیا یہ سب خود بخود بن گیا؟ کیا انسان کے یہ نظام گاڑی کے انجن سے بھی گھٹیا ہے کہ اس کے لیے کسی ڈیزائنر کی ضرورت نہیں؟ اگر کہا جائے کہ ضرورت نہیں تو اس سے بڑا کائنات کا جھوٹ کوئی نہ ہوگا۔ اس حقائق سے چشم پوشی تو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ذہین شعور صاحب عقل انسان کے لیے ایک لامحدود طاقت کے حامل خالق کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے انکار سے پہلے اپنے وجود کی بھی نفی کر دینی
کرنی چاہیے۔ حیرت ہے، انسان اپنے وجود کو تسلیم کرتا ہے لیکن اپنے وجود کے خالق کو نہیں مانتا۔ اللہ پر کامل یقین لانے کے لیے مذکورہ وضاحت کافی ہے، لیکن مذکورہ سوال کی کچھ تفصیل پیش کرتے ہیں تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ نوٹ 1، اپنے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے ہم صرف چند بنیادی پہلوؤں کا انتہائی اختصار کے ساتھ صرف سطحی نوعیت کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ انسان کی تخلیق اتنی پیچیدہ ہے۔ کسی ایک چیز کی گہرائی میں جانا شروع کیا جائے اور اس کی گرہیں کھولنا شروع کر دی جائیں تو وہ گہرائی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ اتنی راہیں کھلتی ہیں جن کا احاطہ کرنا اور انہیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نسلی انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس پر نازل ہونے والی کتاب کو تا قیامت محفوظ رکھا گیا۔ اس کتاب میں اللہ نے تا قیامت آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے صداقت پر مبنی ایسی نشانیاں رکھی جو وقت کے ساتھ منکشف ہو رہی ہیں، اور یہ کتاب جدید سے جدید دور کی دریافتوں کے حقائق کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ آج کے جدید سائنسی ترقی کے عروج کے دور میں ہونے والی بہت سی سائنسی دریافتوں سے قرآن مجید میں موجود صداقتیں واضح ہونے سے پہچان بہت آسان ہو گئی ہے، اور اہل علم چیخ اٹھے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آفاق عالم میں اپنی نشانیوں کے ظہور کے متعلق فرمایا، ترجمہ: ان قریب ہم انہیں نشانیاں آفاق عام آسمان اور زمین کی تمام چیزوں میں بھی اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر حقیقت کھل جائے کہ حق اللہ ہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے، آمین۔ دوسرا حصہ دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔